السلام علیکم بھائی، یہ تو قرآن میں موجود ہے، سورہ المومن پڑھیں۔ پہلا رکوع پورا اسی کے اوپر ہے، بلکہ وہ فرشتے جنہوں نے اللہ کے عرش کو اٹھایا ہوا ہے وہ سفارش کر رہے ہیں، وہ فریادیں کر رہے ہیں مومنوں کے لیے۔ تو اس میں تو ذرا برابر نہیں ہونا چاہیے کہ ایسی شفاعت کیا ہے، دعا ہے۔ اور وہ جو فرشتے ہیں، سارے کے سارے فرشتے، اور پھر وہ عرش کے اٹھائے، پھر عرش کے گرد جو گھوم رہے ہیں، اللہ کی تسبیحات بیان کر رہے ہیں، وہ فریادیں کر رہے ہیں مالک سے کہ مالک ان بندوں کو جنہوں نے شرک اور کفر چھوڑ کے تیری طرف آئے ہیں، مالک ان کو معاف کر دے، اور ان کے باوجداد میں بھی جو مومن گزرے یا اللہ ان کو بھی معاف کر دے، ان کی نسلوں میں سے بھی جو مومن گزرے آئیں گے بعد میں یا اللہ ان کو بھی اپنے فضل و کرم سے معاف کر دے۔ پھر اتنی وہ زبردست دعا ہے، اتنا لگاؤ محسوس ہوتا ہے فرشتوں کا یعنی مومن بندوں کے ساتھ کہ عقل حیران ہے۔ عقل حیران ہے کہ کس طرح فرشتے محبت کرتے ہیں مومنوں سے اور دعائیں کرتے ہیں ان کے لیے، اور یہ ایک مشترک چیز ہے ایمان کی، فرشتوں کی اور مومنوں کی۔ اور جن کے اندر بھی یہ ایمان کی آپس میں مشترک چیز ہو، وہ اتنی آپس میں ان کا تعلق ہوتا ہے، اتنا خیال رکھتے ہیں۔ بلکہ اس حدیث کے اندر یہ جو بخاری کی روایت آپ نے لگائی ہے عبدالعزیز صاحب، اس میں بھی یہ ہے، نبی علیہ السلام نے بڑی زبردست مثال دی کہ جس طرح دنیا میں تمہارا کوئی دوست ہو اور اس کا کوئی حق اور تم جانتے ہو کہ اس کا حق ہے، تو کس طرح وہ میرے ساتھ بات چیت کرتا ہے اس کا حق دلوانے کے لیے۔ تو اس سے کہیں زیادہ وہ جو ایماندار ہوں گے وہاں دوسرے مومنوں کے لیے فریادیں کریں گے اللہ تعالیٰ سے، یا اللہ ان مومنوں کو اگرچہ یہ گناہ گار ہیں، یا اللہ ان کو معاف کر دے، یہ ہمارے ساتھ ہوتے تھے، ہمارے ساتھ نمازیں بھی یہ نہیں پڑھتے تھے اور ایمان کا ساتھ بھی دیتے تھے اور ساری اس طرح کی چیزیں، اب یہ جہنم میں گر رہے ہیں، یا اللہ ان کو معاف کر دے، یا اللہ ان کو معاف کر دے، مالک ان کو نہ گرنے دے، بچا لے۔ اس انداز سے وہاں فریادیں کریں گے اپنے مالک سے مومن دوسرے مومنوں کے لیے، اور فرشتے بھی جس طرح میں نے پہلے بتایا ہے۔ تو یہ ساری پھر اس لمبی حدیث کے آخر میں یہ آتا ہے کہ آخر میں جب نبی علیہ السلام برابر یعنی شفاعت کرتے رہیں گے، اللہ ان کو موقع دیتا رہے گا سب سے، کیونکہ شفاعت جس کو کہا جائے گا اس کے لیے بہت بڑی عزت ہے، انسانیت کے سامنے اس کی عزت ہوگی کہ اللہ تعالیٰ اس کو کہے گا کہ فلاں کے لیے کہو۔ اور ظاہری بات ہے اس معاملے میں سب سے زیادہ جو شفاعت ہوگی، سب سے زیادہ عزت ملے گی، وہ ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ملے گی۔ اور پھر اس طرح نکلتے رہیں گے لوگ، جہنم سے نکلتے رہیں گے، آخر میں پھر نبی علیہ السلام جب کہیں گے کہ یا اللہ اب ان کو بھی نکال دے جن کے اندر کوئی بلائی نہیں ہے، بس صرف ایمان کا معاملہ، یا اللہ ان کو بھی نکال دے۔ تو اللہ تعالیٰ کہے گا، پھر اس وقت کہے گا مالک یعنی سب کی شفاعت ہوئی، فرشتوں کی ہوئی، یہ ہوئی، اور ان کے بارے میں جن کی اب شفاعت کی جا رہی ہے ان کو میں کسی کی وجہ سے نہیں نکالوں گا، بلکہ ان کو میں صرف اپنی وجہ سے نکالوں گا۔ اندازہ لگائیے، یہ اللہ کی رحمت کی انتہا ہے اس انداز سے مومنوں کے لیے۔ اور پھر یعنی وہ وہاں سے نکلیں گے، اور آخری جو یعنی جنتی ہوں گے، جنت سے نکلنے والے، جنت میں جانے والے جو ہوں گے، تو ان کو ایک جس طرح اس حدیث میں بھی ہے کہ ان کے چہرے کے اوپر یعنی پیشانی کے اوپر ایک نشان سا ہوگا کہ اللہ کے آزاد کردہ غلام ہیں یہ، یعنی یہ اپنی کسی نیکی کی وجہ سے نہیں آئے ہیں، بلکہ صرف اور صرف مالک کی جو نا رحمت و شفقت کی وجہ سے اللہ نے ان کو گویا آزاد کیا ہے، ان غلاموں کو جہنم کے اندر جو ان کو قید تھی اس سے اللہ نے ان کو اپنی رحمت و شفقت سے آزاد کر دیا۔ تو کچھ عرصہ وہ نشان رہے گا، آخر میں پھر وہ آتا ہے کہ وہ نشان بھی ختم کر دیا جائے گا، پھر کسی کو نہیں پتہ چلے گا کون اس طرح کا ہے۔ تو یہ معاملہ ہے، یہ ساری شفاعت کا مطلب یہ ہے کہ پوری کی پوری شفاعت جو ہے وہ اللہ کے اختیار میں ہے، اللہ کے پاس ہے، جس کے لیے کہا جائے گا اور جس کو کہا جائے گا، یہ تصور ہے شفاعت کا بھائی۔ اس کے علاوہ کوئی منہ نہیں کھول سکے گا، یاد رکھیے۔ بلکہ اللہ تعالیٰ نے چیلنج والے انداز میں کہا ہے کہ بتاؤ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، بتاؤ اس کا نام تو لوگ جو اپنی طرف سے بولے گا، کون ہے جس کا یہ جرت ہے کہ وہ ہاں بول سکے سوائے اس کے جس کو اللہ اجازت دے، اور وہ اجازت ملے گی، وقال ثوابا، وہ بالکل صحیح بات کرے گا۔ کسی شرک کرنے والوں کے لیے شفاعت کرنا یہ بہت بڑا جرم ہے، سوال ہی پیدا نہیں تو ایسی کوئی بات کر سکے۔ اور پھر ایک مثال بھی دی اللہ تعالیٰ نے اس انداز سے کہ حدیث میں آتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کا جو والد آزر ہے وہ کہے گا اس میدان محشر میں کہ ابراہیم آج میں تیری ساری باتیں مانتا ہوں، آج مجھے بچا، سب تیری باتیں مانتا ہوں آج۔ اور ابراہیم علیہ السلام پھر اللہ تعالیٰ سے کہیں گے یا اللہ آپ نے دنیا میں میرے سے ایک وعدہ کیا تھا، اور وعدہ یہ تھا کہ اے ابراہیم تجھے دنیا اور آخرت میں رسوا نہیں کروں گا،
اور آج پوری انسانیت کے سامنے میرا والد جہنم کی آگ کے اندر جائے گا، یہ ظاہری بات بےعزتی ہے ایک قسم کے. تو ایک مثال دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ بات ہم تک پہنچائی. تو اللہ تعالیٰ کہے گا ابراہیم مشرق کے لیے نہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ کہے گا ابراہیم نیچے دیکھو. نیچے جب دیکھیں گے تو آزر کو، ابراہیم علیہ السلام کے سگے والد کو، چچا کو نہیں، والد کو، آزر کو ایک انتہائی غلیظ کیڑے کی شکل میں بنا دیا جائے گا، جس سے گن آتی، جس ایسے کچھ مخلوق ہوتی ہے اللہ کی، اس کو دیکھ کے ایسی گن سی، کرائیت سی محسوس ہوتی ہے، سخت دیکھنے کو دل نہیں کرتا، ایسی عجیب ہوتی ہے. ایسا بنا دیا جائے گا آزر کو، اور پھر ابراہیم علیہ السلام کی آنکھوں کے سامنے اس کو اٹھا کے جہنم کے اندر پھینکا جائے گا. اللہ کے بندو، خالق اور مخلوق کے فرق کو سمجھو. مالک بے نیاز ہے، واحد القہار ہے، کوئی نہیں ہے جو اس سے ناراضگی کا اظہار کرے کہ یہ میرے سامنے کیوں کر دیا گیا. ایسی بات نہیں ہے. اللہ تعالیٰ بڑی عظیم ہستی ہے، اور انبیاء بہت زیادہ اللہ کی عزت کرنے والے، احترام کرنے والے، ڈرنے والے، خوف کرنے والے، قدر کرنے والے ہیں کہ کہیں مالک ناراض نہ ہو جائے. اللہ کو یہ فکر نہیں ہے کہ فلاں میرے سے ناراض نہ ہو جائے، بلکہ فرشتے، انسان جو ہیں ایمانوں میں اللہ کی معرفت رکھنے والے، وہ اس فکر میں کہ ہمارا مالک ہم سے ناراض نہ ہو جائے. اس طرح وہ مالک سے محبت کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ دو ہی باتیں ہمیں، دو ہی راستے ہیں، ایک جنت کا راستہ ہے، ایک جہنم کا راستہ ہے. ایک اللہ کی فرمانبرداری کا راستہ ہے، ایک اللہ کی نافرمانی کا راستہ ہے. یہ ہر واقعہ، ہر ماحول جو آپ کے سامنے آتا ہے وہ پہلی اور آخری دفعہ آتا ہے. یا تو آپ اللہ کے بندے ہوتے ہیں اور اللہ کی طرف دھیان جاتا ہے، اللہ سے ڈرتے ہیں، اللہ کی خوشنودی کے لیے وہ عمل کرتے ہیں، یا اللہ کو بھول جاتے ہیں اور نافرمانی والا انداز اختیار کرتے ہیں. جو اللہ کو بھول جائے مسلسل، پھر اللہ بھی اس کو بلا دیتا ہے، پھر یاد ہی کوئی نہیں رہتی، پھر اس کی برائیاں، اس کی بد عملیاں، اس کا شرک اور کفر، اس کو شیطان خوشنما بنا کے اس کو پیش کرتا ہے. پھر وہ ڈٹ جاتا ہے. مفسر قرآن چاہے ہو، چاہے قرآن کے ترجمے لکھنے والا ہو، یا جماعتیں چلانے والا ہو، تجدید گزار ہو، پھر اس کو ہوش نہیں رہتا ہے وہ کیا کر رہا ہے. ضد اور اڑدرمی کی وجہ سے اپنے شرک کے اوپر ڈٹ جاتا ہے، اور پھر اس طرح اپنے آپ کو اور اپنے ماننے والوں کے لیے تباہی کا سامان فراہم کرتا ہے. اور پھر وہاں جا کے لعنتوں کا ایک سلسلہ ان کا بھی آپس میں شروع ہو جائے گا کہ بے ایمانوں یہاں پہنچا دیا اور ایسا جرم کروا دیا کہ اب شفاعت بھی ہمارے لیے کوئی نہیں کر سکتا ہے. شرک کے اندر یہاں لے آئے اپنے ساتھ. یہ سب کچھ ہونے والا ہے.